الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی شان بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو جس کے ذکر کو رب تبارک و تعالی بلند کر دے، پوری دنیا مل کر کے اس کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتی۔ حضرات، آپ نے بارہا سنا ہوگا، مساجد کے اندر ائمہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب لوگوں نے یہ بارہا یہ بات سنی ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ حساب و کتاب کے لیے 50,000 سال کا دن کیوں رکھا؟ جب اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے اور آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے، 10 صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ 10 صحابہ ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تو جب اللہ کے محبوب کو یہ معلوم ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو کیوں معلوم نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے تو ہمارے نبی بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ جب اللہ کے بندے کو معلوم ہے تو رب کو کیوں معلوم نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ رب کو معلوم نہیں، لیکن 50,000 سال کا دن کیوں رکھا گیا قیامت کا؟ جب اس کی چھانبین کی گئی اور اس کی کھوج کی تو اس کا جواب ہمیں دیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے دن میں صرف حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا، 50,000 سال یہ حساب و کتاب میں نہ نکلیں گے، پھر کیا ہوگا 50,000 سال کے قیامت کے دن میں؟ تو آپ فرماتے ہیں 49,900 سال 11 مہینے 29 دن اور 19 گھنٹے یہ نبی اور رسول کی شان بیان کی جائے گی، اور صرف 5 گھنٹے حساب و کتاب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
صرف 5 گھنٹے حساب ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین رب تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کریں گے, نبی کی رسالت بیان کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے. اتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر بلند کیا جائے گا. اس کے بعد جو وقت ہوگا اس میں حساب و کتاب ہوگا. قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ حضرات توجہ سے سنیں, رب نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اے پروردگار, تیری ذات تو وحدہ لا شریک ہے, تو واحد و یکتا ہے. تو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب کی ذات واحد حقیقی ہے, وہ یکتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اے پروردگار, یہ ہم کون ہیں؟ ہم کا مطلب تو ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو حضرات, جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کا استعمال کیا وہاں پر دنیا والوں کو چیلنج کیا اور ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو پیدا کیا. کہیں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. ہم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا. کہیں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دنیا والوں کو چیلنج کیا, ہم کے لقب سے اپنے آپ کو پکارا, اپنے آپ کو ہم کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا, ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا, ہم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کیا, ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا. جس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ کر کے پکارتا ہے, دنیا والوں کو چیلنج کرتا ہے, اے دنیا والوں, ہم نے انسان کو بنایا ہے تو انسان بنا کر کے دکھا, ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے تو آسمان سے پانی نازل کر کے دکھا, ہم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے تو کسی کو عطا کر کے دکھا, ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے تو ایسا قرآن بنا کے دکھا, اور ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے تو مٹا کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا. بے شک. وقت کی قلت ہے, 1-2 منٹ اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. حضرات, یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی خاندانی ہو یا عظمت والا ہو, اگر اس پر کسی کا احسان ہو تو مرتے دم تک نہیں بھولتا. بے شک سبحان اللہ. قیامت کے قریب رب تبارک و تعالی کچھ چیزوں کو زمین سے اٹھائے گا, اور جب فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں خانہ کعبہ کو اٹھا کر کے لاؤ, جب فرشتے خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوں گے اور حاضر ہونے کے بعد میں خانہ کعبہ کو اٹھائیں گے رب کے حکم سے, تو خانہ کعبہ عرض کرے گا اے فرشتوں مجھے آسمان پر بعد میں لے کر کے جانا, پہلے تم مجھے مدینے لے کر کے چلو. حضرات, یہ واقعہ تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے. جب خانہ کعبہ فرشتوں سے کہے گا کہ پہلے مجھے مدینہ لے کر کے چلو, فرشتے اٹھا کر کے مدینہ شریف لائیں گے. آنے کے بعد خانہ کعبہ بیت اللہ, اللہ کا گھر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا, السلام علیکہ یا رسول اللہ.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क समझते हैं, है माशा वो अल्लाह। या रसूल अल्लाह कह रहा है जिसके सामने हम अपने सर को झुकाते हैं। बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने के बाद में खाने काबा ने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर से आवाज आती है, वालैका सलाम या बैत अल्लाह, ए अल्लाह के घर तुझ पर भी सलामती हो। यहाँ पर क्यों आया है? तुझे तो आसमान पर जाना चाहिए था, तुझे आसमान का रुख करना चाहिए था, तूने मदीना मुनव्वरा का रुख क्यों किया है? तो काबा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझ पर एहसान किया था, मैं आपका एहसान नहीं भूला हूँ। आपकी वजह से रब तबारक व तआला ने मुझे किबला बनाया था। मेरे अंदर 360 बुत रखे हुए थे, जब आपने नजर की थी, जब रब तबारक व तआला ने मुझे किबला बनाया। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, ऐ अल्लाह के घर, मेरे उम्मतियों ने तेरे साथ में क्या सुलूक किया है? खाने काबा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों ने मेरी बड़ी ताजीम की है, मेरा तवाफ किया है, मेरे चक्कर लगाए हैं, मेरे सामने झुककर सजदे में सर रखने के बाद में रब की इबादत की है, मुझे अदब से चूमा है, मेरे गिलाफ को चूमा, मेरे लगे हुए हजरे अस्वद को चूमा, मेरा तवाफ करते रहे, चक्कर लगाते रहे, गिड़गिड़ा कर रब से दुआ करते रहे, मेरी बड़ी ताजीम की है। रब तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ खाने काबा, जब मेरे उम्मतियों ने तेरी ताजीम की है, तेरा उनके बारे में क्या ख्याल है? खाने काबा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, जिसने मेरा तवाफ किया, जिसने मुझे चूमा, मेरे पास आने के बाद में सजदे किए, मेरी इज्जत की, रब की बारगाह में मैं उसकी शफाअत करूंगा, रब की बारगाह में मैं उसकी सिफारिश करूंगा, रब की बारगाह में मैं उसकी शफाअत करूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के घर, जो तुझ तक आ गया उसकी शफाअत तू करेगा, और जो तुझ तक ना आ सका उसकी शफाअत कौन करेगा? खाने काबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो मुझ तक आया उसकी शफाअत मैं करूंगा, और जो मुझ तक ना आ सका उसकी शफाअत आप फरमाएं। तब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, तो जिसके जिक्र को रब तबारक व तआला बुलंद कर दे, उसके जिक्र को कौन मिटा सकता है? ये जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। मौलाए करीम हम सबको अपने नबी का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।